تالیف روح روا کی فرسٹ درس۔ سورہ زمر آیات نمبر 67۔ مفہوم: قیامت کے دن یہ زمین ہمارے رب کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سائنس ٹیکنالوجی پر غور و فکر ذہن کے مغفل دریچوں کو کھولتا ہے۔ قرآن کو جاننے کا بہت بڑا ذریعہ سائنس ہے۔ سائنس جو ہے قرآن کو جاننے کا بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ بغیر قرآن کو جانے انسان ہونا مشکل ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ قرآن کے علم نہ ہو تو انسان ہی نہیں ہے۔ سورہ نجم آیات نمبر 49 میں وہ اللہ جو ہے شعراء کا رب ہے۔ اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ شعراء ایک بہت بڑا سیارہ ہے۔ آسمان دنیا کے نزدیک سب سے زیادہ چمکدار ستارہ جو ہے وہ شعراء ہے۔ جیسے انگریزی میں سیریس SIRIUS نام سے جانتے ہیں، انگریزی زبان میں اس کو سیریس کہتے ہیں۔ اس ستارے سے زمین تک کا فاصلہ 8.5 نوری سال ہے۔ 8.5 نوری سال۔ اس ستارے کے فاصلے پر ایک چھوٹا ستارہ جس کا حجم ہمارے زمین کے برابر ہے، جو سیریس A کے گرد چکر لگاتا ہے، جس کا قطر 12,000 کلومیٹر ہے اور ہمارے زمین کا 12,742 کلومیٹر ہے۔ ہماری یہ جو زمین ہے اس کا 12,742 کلومیٹر ہے، اور جو سیریس A ستارے کے جو گرد چکر لگاتا ہے وہ بھی ہمارے زمین کے برابر ہے، اس کا 12,000 کلومیٹر ہے۔ جبکہ خود شعراء جو ہے، جو سیریس جو بڑا ستارہ ہے، اس قدر بڑا ہے کہ ہمارے جیسے سورج ہے، ہماری یہ جو شمسی نظام ہے، یہاں پر جو ہمیں جو سورج چمکتی ہے، اس سے 300 مطلب ایسی جو سورج ہے، ہماری جو سورج ہے، ایسی 300 سورج ہے، 300 سورج اس میں سما سکتے ہیں، اتنا بڑا ہے وہ جو شعراء جو ہے۔ قدیم مصری جو ہے شعراء کی پوجا کرتے تھے، اس ستارے کی پوجا کرتے تھے، اور نئے سال شعراء سورج کے نکلنے سے ذرا پہلے طلوع ہوتا تھا اور مصری نئے سال کا آغاز کرتے تھے۔ ان کے عقیدے میں شعراء چمکدار حالت میں دیکھنے کا مطلب دریائے نیل میں زیادہ پانی آنے کا امکان اور شگون لیتے تھے، وہ یہی یقین کرتے تھے۔ اس کو ستارہ نیل کہتے تھے۔ اس آیات میں اشارہ ہے کہ شعراء رب نہیں، اللہ اس کا رب ہے۔ دوسرا پہلو حیران کن ہے کہ چھوٹا شعراء بڑے کے گرد 49.9 سال میں چکر پورا کرتا ہے۔ اس کی گردش کو انگلش میں ڈبل بو کہتے ہیں، ڈبل بو کہا جاتا ہے، جس کا لفظ بلفظ عربی میں ترجمہ ہوتا ہے قاب قوسین بنتا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی منفرد ترین گردش ہے، جو بیک وقت دائرے میں بھی ہے اور لہردار بھی۔ اس مناسبت سے شعراء کا انتہائی خاص مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کے انتہائی بلندیوں سے نیچے اترتے ہوئے شعراء تک آئے، یہاں تک کہ وہ قاب قوسین سے بھی قریب آ گئے، ڈبل بو تک۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے حقیقی وجود کا مشاہدہ کیا۔ اس دوران جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی کی۔ اس خیال کی تصدیق صحیح مسلم جلد اول باب ایمان کا بیان حدیث نمبر 439 سے ہوتی ہے۔ سورہ نجم پہلے 10 آیات میں جس بڑے واقعے کا ذکر ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہے کہ میں نے ان آیات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں سب سے پہلے پوچھا۔ فرمایا ان آیتوں سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ میں نے اسے حقیقی صورت میں زندگی میں 2 مرتبہ دیکھا ہوں، وہ مقام شعراء ہے۔
اب قرآن کو جدت سے نہ پڑھا جائے تو کوئی طریقہ نہیں کہ اس راز سے آگاہی ہو سکے۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی حقیقی صورت میں مزید نیچے اترتے تو زمین و آسمان دنیا اسے سمونے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ قرآن ہر دور ہر قرن کے لیے علم دیتا ہے، مطلب ہر قوم کے لیے بھی علم دیتا ہے، ہر زمانے کے لیے بھی علم دیتا ہے قرآن۔ زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، قرآن کھلتا جائے گا، جتنی ٹیکنالوجی ترقی کرے گی اتنا اللہ کا تصور پوری ہیبت اور شان و شوکت سے نازل ہوگا۔ سورۃ فصلت آیات نمبر 53 میں سنوریہم آیاتنا، عن قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں۔ تلاوت قرآن زیادہ دیر نہیں کی جا سکتی، غور و فکر لامحدود ہے، جتنا بھی کیا جائے کم ہے، اس لیے قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا لازم ہے۔ قرآن کو ایک زاویہ نظر نہیں بنانا چاہے، نیچرل ہو کر غیر جانبدار ہو کر پڑھنا چاہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ قرآن کو صرف علماء ہی سے پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کے پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے علماء کی 100% ضرورت ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ خود پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے، جبکہ پہلے خود پڑھنا اور سمجھنا ہوتا ہے۔ قرآن اسے گمراہ کرتا ہے جو منافق ہوتا ہے، جس کی نیت صحیح نہیں ہوتی، جو اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے نہیں پڑھتا، اسے اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، گھبراؤ نہیں، پڑھو، میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ آج کے اس دور میں بھی اگر کوئی کہے کہ کوئی اسے سکھانے والا نہیں تو یہ سوائے جہل کے اور کچھ نہیں ہے۔ فون پر اسلام 360 انسٹال کرے، یعنی پوچھنے والوں کے لیے رب کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان علم کے بغیر ممکن نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفار مکہ نے پہلے انکار کیا، پھر اذیتیں دی، تیسرے مرحلے میں جنگیں لڑی اور آخرکار انجام فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کو پہنچنے لگے۔ یہی مثال آج اس دور کی دنیا کے مسلمانوں سے کر رہی ہے۔ یہ جو دنیا ہے، یہ جو کافر غیر مسلم دنیا مسلمانوں کے ساتھ یہی کر رہی ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے کیا گیا تھا، مگر آخر میں اسلام میں داخل ہوگا، یہ دنیا اسلام میں داخل ہوگا۔ نتیجہ آج یورپ، امریکہ اور برطانیہ کے بڑے بڑے مفکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ دنیا فوج در فوج کفار مکہ کی طرح دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے لگے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ قرآن ہسٹری آف ورلڈ کو ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی غور سے دیکھنا ہے، علماء سے سیکھنا ہے اور صوفیات سے سمجھنا ہے، استادوں سے پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ ہر مقرر عالم نہیں ہوتا، ہر پیر صوفی نہیں ہوتا، ہر رہنمائی کا دعویٰ کرنے والا استاد نہیں ہوتا۔ کچھ چیخ چلا کر واعظ کرنے والے قرآن کے مخصوص آیات کو اپنے ذہنی رجحان کے مطابق نمایاں کرتے دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام پہچان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ الرحیق المختوم اور قرآن دونوں کو برابر ٹیلی کر کے سیکھے پڑھے، پہچان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قائم ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام۔